سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح خوب اچھی طرح بات سمجھ لیں کہ اصل ہے کسی بھی بات کو سمجھانا ہے تمیز سے، اخلاق سے، اس کو اخلاق کی مٹھاس اس میں جتنی گھول سکتے ہیں گھولیں، چاہے ابا ہو چاہے بیٹا ہو۔ اصل میں باپ یہ سمجھتا ہے، ماں یہ سمجھتی ہے کہ میری بیٹی ہے تو میں جیسے چاہوں بات کروں اس سے، کیونکہ میری کیا ہے؟ بیٹی۔ یہ غلط ہے۔ آپ کا بچہ ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا شاگرد ہے، آپ کا ملازم ہے، اصل یہ ہے کہ آپ نے اس سے تمیز سے، اخلاق سے، مسکرا کے ہی بات کرنی ہے۔ اب کبھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آدمی کہتا ہے یار یہ اب تمیز نہیں، ابھی تو غصے والی بات ہے، تو پہلے سوچو کہ 100% جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ اب غصے کے بغیر کام نہیں چل سکتا 100%، اس وقت تک آپ کے لیے غصہ کرنا جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم احتیاطاً بھی غصہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دو لگا کے ٹرائی کر کے دیکھنے میں کیا جا رہا ہے، دو لگا کے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے اسی سے بچہ سیدھا ہو جائے۔ ابے بھائی ہو سکتا ہے نہیں، آپ نے اخلاق کی انتہا کو پہنچ چکے، باقی تمام طریقے تربیت کے اولاد کے آپ نے استعمال کر لیے، سب کچھ ہو گیا۔ بچے کو شراب پیتے ہوئے بھی دیکھ لو نا، ایک دم جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کا اکلوتا بیٹا، وہ اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے، میرے بیان میں بھی بچے کو بٹھاتے، خود بھی اس کی تربیت کرتے۔ بچہ چھوٹا تھا، اب وہ جب بالغ ہوا، قریب البلوغ، بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا، اچھا اکلوتا تھا، تو کہہ رہے میں تجھے مفتی بناؤں گا، تجھے عالم، ان کے خاندان میں علماء نہیں تھے، میں تجھے یہ بناؤں گا، میں تجھے بزرگ بناؤں گا۔ وہ ظاہر ہے اکلوتا بیٹا ہے تو باپ کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں، اور بچہ بھی بڑا تمیز سے، او بھائی اس کیا ہوا ہے، یہ پرانا واقعہ ہے۔ تو مجھے ایک دن آئے، ایک دم جذباتی نہ رو رہے ہیں، میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے میرے بچے کی جیب سے لڑکی کی تصویر نکلی ہے۔ اب ظاہر ہے غم تو ہوگا انسان کو نا، یار میں کیا بنا رہا ہوں، کم بخت تو۔ اب ٹین ایجز لڑکا ہے، ظاہر ہے 13-14 سال کی عمر میں انسان کے جذبات بہت زیادہ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایک دم جذباتی، اور میں نے ان کو آرام سے بٹھایا، میں نے کہا دیکھو یہ ابھی بگڑنا شروع ہوا ہے، ابھی بگڑا ہے نہیں، تو تمیز سے نا، آرام سے۔ ایک دم جذباتی ہو گیا، کوٹ دیا، پیٹ دیا، تو بچے کو پھر اسی میں سکون ملے گا، کہہ رہے یار یہاں تو سکون کیا ہوا ہے۔ جب بچہ ٹینشن میں آئے گا نا تو سکون کے لیے جا کے تکیے کے نیچے وہ تصویریں ہی دیکھے گا، فوج کوئی تصویر تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ فائدہ ہو جائے، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے دو لگا دیا تو بچہ ایک دم خوف بیٹھ گیا، بھائی آئندہ یہ کام، امکان اس کا بھی ہے کہ دو لگانے سے ہمیشہ کے لیے یہ عادت چھوٹ جائے، امکان ہے، اور بہت سے لوگوں کی چھوٹی عادتیں، ابا نے اسی وقت پکڑ کے کوٹ دیا، بچہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو گیا، لیکن سائیڈ افیکٹ بھی تو ہو سکتے ہیں نا۔ تو جب تک 100% یقین نہ ہونا کہ بھائی اب تھپڑ لگائے بغیر فائدہ نہیں، اس وقت تک یہ اقدام نہیں کرنا۔ تو میں نے ان کو ریلیکس کیا، ٹھنڈا کیا، میں نے کہا بھائی آرام سے، تمیز، کیا کروں؟ میں نے کہا اس کو سمجھائیں، میں بھی بیٹھتا ہوں، آپ بھی بیٹھیں، اس کو سمجھائیں بیٹا دیکھو یہ غلط عادتیں ایک دفعہ لگ گئے تو، اور پھر یہ میں نے کہا یہ خود نہیں خراب ہو رہا، اس کو اس کے دوست، یہ چیزیں خود سے کبھی نہیں انسان کرتا۔ تو اسکول دیکھیں کہاں بیٹھ رہا ہے، کس اسکول چینج کر رہے ہیں اس کا۔ آپ گھر میں جتنی اچھی تربیت کر رہے ہیں، اسکول غلط ملا ہوا ہے، وہاں لڑکے یہ چیزیں اس کو دکھا رہے ہیں، تو تھوڑے دنوں میں ایسے بچوں کو اپنا ابا بیوقوف لگنے لگتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار دنیا تو یہ، اور ابا ہمارا کس ٹائپ کا ابا مل گیا ہم کو، ٹھیک ہے نا۔ اسکول چینج کر دیں، اور اسکول یہ کہہ کے نہیں چینج کرے تو یہاں بگڑ رہا ہے، تو یہ کر رہا ہے، وہ پھر کیا کرے گا، کہے گا میرا ابا نا انٹرٹینمنٹ کی ساری چیزیں مجھ سے چھین رہے ہیں، تو اسکول تو وہ دوسرا ہوگا لیکن تعلقات یہاں، اس کو تھوڑا سا، لیکن یہ چیزیں جب انسان سوچے نا، جب ایک دم جذباتی نہ ہو جائے، پھر یہ چیزیں سوچے نا کہ اب کرنا کیا ہے، تو اللہ کا فضل ہو گیا، پھر وہ جذبات سے ہٹ گئے، انہوں نے پھر آرام سے، مارا پیٹا بھی نہیں، آرام سے، وہ بچہ ایسا ماشاءاللہ نیک پرہیزگار بنا، بہت اچھا بن گیا، عالم مفتی تو نہیں بنا لیکن اچھا بن گیا، انسان کا بچہ بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر ان کو یہ غم تھا عالم مفتی نہیں بنا، میں نے کہا یار جو انسان کا بچہ بن جائے اس زمانے میں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، چرسی نہیں ہے، ہیروئن سی نہیں ہے، اس کے بچے بن جائیں گے عالم مفتی انشاءاللہ۔ اس کی شادی بھی ہو گئی، اس کے بچے بھی ہو گئے ماشاءاللہ، یہ پرانا واقعہ ہے، 15-16 سال تو ہو گئے ہوں گے۔ تو پھر اس کے میں نے کہا بچہ آپ نے نیت کر لی، بیٹا نہیں بنے گا تو اولادوں میں کوئی بن جائے گا انشاءاللہ، لیکن جذباتی بننے سے نہ کوئی مفتی بنے گا کہ تو مفتی بن، بندوق لا کے بن، میں چلا دوں گا تو بن جائے گا، کچھ بھی نہیں بنے گا بھائی، وہ تو تمیز مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے شارٹ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل کیا ہے اسلام میں، عقل بھی کہتی اصل اخلاق ہے۔
بہت جہاں شدید مجبوری ہو وہاں جا کے سختی کرنے کا حکم ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, جب ساس بہو کا کوئی تبصرہ آئے نا, کہیں بھی بیٹھی ہوئی ہے ساس صاحبہ, بہو کا تذکرہ چل نکلا, تو اصل یہ ہے کہ بہو کی برائی بیان نہ کیا جائے اگرچہ اس میں برائی ہو بھی. اصل کیا ہے بولو نا, اصل یہ کہ برائی کسی کی بھی بیان نہیں کرنی ہے. برے تو دنیا میں بہت لوگ ہیں نا. ابے بھائی اتنے لوگ دنیا میں برے بھی ہیں, تو آپ کیا بیٹھ کے برائیاں کرتے رہو گے؟ تو ساس کہہ سکتی ہے تو میری بہو ہے, یہ جب بری ہوگی تو میں تو برائی بیان کروں گا, برائی بیان کروں گی. تو بھائی یہ آپ کی بہو ہے, اس لیے اب آپ نے برائی بیان نہیں کری, کیونکہ رشتہ ہے اس سے بیٹیوں کی طرح ہے. تو اب یہ رشتہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ آپ نے اس کی عزت کی حفاظت کرنی ہے, گھر کی برائی کو گھر کے اندر ہی رکھنا ہے. آپ نے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور بہو کا بھی یہی حکم ہے. اصل یہ کہ خاموشی ہے, لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ بولنا ہے. جب تک شدید مجبوری نہ ہو خاموش نہیں رہتے ہم. اصل تو یہ کہ میں اس کی برائی بیان کروں, میں بہو کی برائی بیان کروں, میں داماد کی برائی بیان کروں, میں سالے کی برائی بیان کروں, میں بیوی کی برائی بیان کروں, وہ بیوی شوہر کی برائی بیان کرے, میں ابا کی برائی بیان کروں, وہ اماں کی برائی. خاموش اس وقت ہوں گے جب بہت مجبوری ہونا کہ برائی بیان کرنے کا کوئی موقع ہے ہی نہیں. وہ خاموش ہوتے ہیں ہم ایس ایچ او کے سامنے. وہاں پولیس کی برائی ہم بیان نہیں, مجبوری ہے بھائی, پکڑ لے گا مارے گا, تعلقات خراب ہو جائیں گے. الٹا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا معاملہ؟ جیسے وہمیوں کا اصل یہ کہ وضو ہر وقت ٹوٹ رہا ہے ان کا. وہمی جو ہے نا, وہمی جب وہ وضو کرتے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اصل یہ کہ وضو باقی ہے, جب تک ٹوٹنے کا 100% یقین نہ ہو اس وقت تک وضو باقی. وہمی الٹ چل رہے ہوتے ہیں. وہمی کہتے ہیں اصل تو یہ کہ قطرہ نکل رہا ہے, ہوا خارج ہو رہی ہے. وضو کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں 3 دفعہ منہ دھو لیا, اصل یہ ہے کہ دھل گیا, کوئی جگہ خشک نہیں رہی ہے. جب تک اب خشک ہونے کا یقین نہ ہو تو آپ سمجھیں گے منہ دھل گیا ہے. لیکن وہمی کہتا ہے کہ اصل یہ ہے کہ منہ خشک ہے, جب تک مجھے لیبارٹری ٹیسٹ سے پتہ نہیں چلے گا نا کہ پورا منہ میرا گیلا ہو چکا ہے اور آسمان سے فرشتے نازل ہو کے گواہی نہیں دیں گے اور قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہوگا کہ وسیم بھائی کا وضو ہو چکا ہے. ایک صاحب یہاں تک وہمی تھے کہ وہ تالاب میں وہ وضو کر رہے تھے, پہلے نلکے سے کیا, ان کو سمجھ اطمینان نہیں ہوا, پھر تالاب میں جا کے کرنا, وہ بعض مدرسوں میں تالاب بھی ہوتے ہیں نا, اس میں وضو کرنا شروع کیا, پھر نہیں ہوئے تو وہ انہوں نے خود واقعہ اپنا بتایا کہ میں نے جس لوٹے سے وضو کر رہا تھا, میں نے کہا یار اطمینان ہو نہیں رہا, تو میں نے وہ لوٹا جو ہے نا تالاب میں پھینکا, اور لوگوں سے کہا ارے میرا لوٹا, ارے میرا, اور یہ کہہ کے میں نے تالاب میں ڈبکی لگا دی. پورا زمین سے گھوم کے اوپر آئے ہیں, کہہ رہے ہیں تو مجھے کچھ اطمینان ہوا کہ میرا وضو الحمدللہ ہو چکا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ان کے ہاں اصل یہ ہے کہ وضو نہیں ہوتا جب تک ہونے کا 100% یقین نہ ہو. تو ہمارے ہاں ہر چیز الٹی. تو اخلاق میں بھی یہی ہے. اصل تو یہ کہ بات تمیز, بات کرو تھپڑ سے, بات شروع کرو گالی سے. میں ایک دوست کے ساتھ جا رہا تھا, پرانی بات ہے, پرانے واقعات یاد آتے ہیں. ایک رکشے والے سے ان کی گاڑی ٹکر ہو گئی, اترتے ہی رکشے والے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, ہت تیری ایسے. میں نے کہا یار یہ کون سا طریقہ ہے, پہلے آرام سے. کہہ رہے نہیں, آرام سے بات کی نا تو پھر یہ چڑھ جائے گا میرے اوپر. صحیح. اگر میں نے آرام سے, کیونکہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ اصل ہے بدتمیزی. اصل کیا ہے وہ, یہ ان کا بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام کا ایک چھٹا رکن ہے کہ کبھی بھی کسی بھی موقع پہ کسی سے تمیز سے بات, اصل تو بدتمیزی ہے, بات شروع کرو بدتمیزی سے. تو بھائی اصل تمیز ہے, ٹکر بھی ہو گئی, آپ کی غلطی بھی ہوگی نا, تو سوری کا ہی موقع دے دو اگلے کو.